اچھا اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو ایک ڈفرینس تو یہ بتایا تھا ماڈل ورب اور کو ان کے یوز جو ایز اے ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اور جو دوسرے ہیلپنگ ورب استعمال ہم کرتے ہیں ایز ایم آر اور مین ورب اور ماڈل ورب میں جو ڈفرینس بتایا تھا کہ مین ورب کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی چیز ایڈ بھی کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دا ٹینس. تو ٹینس میں یوز ہونے والے جو مین وربز ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں. تو جو ماڈل وربز ہوتے ہیں یہ وداؤٹ ٹینس یوز ہوتے ہیں، یعنی ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ جب آپ کسی ٹینس کے اندر کوئی کنورسیشن کر رہے ہیں فیوچر پاسٹ یا پریزنٹ، تو اس میں آپ جو ہیلپنگ ورب ایز ایم آر کے ساتھ ایک مین ورب استعمال کرتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی آپ ویریشن چینجز ریگارڈنگ دا ٹینس. اگر پریزنٹ ٹینس ہے تو آپ ایز ایم آر کے ساتھ جو ہے وہ مین ورب استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ہی از ورکنگ، ہی از گوئنگ، شی از میکنگ دا ٹی یا پریپیئرنگ دا ٹی. تو از ہیلپنگ ورب ہے اور یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ساتھ مین ورب، جس کے ساتھ مین ورب جس طرح میں نے کہا ورک، ٹھیک ہے، گو، تو یہ مین ورب ہے. ان کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے، ایس بھی لگ سکتا ہے، اس کے ساتھ ای ایس لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر پاسٹ ہوا تو ای ڈی لگ جائے گا، ورکڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ورکڈ. تو یہ جو ماڈل وربز ہیں یہ ٹینس کی ریسٹرکشن سے آزاد ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو دا یا ریگارڈنگ دا ٹینس جو ہے ہم کوئی مین ورب کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا. کین کے ساتھ کینز نہیں ہو سکتا، میز کے ساتھ میز نہیں ہو سکتا، کوڈ کے ساتھ کوڈڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، مطلب ای ڈی یا ڈی کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ ڈفرینس بھی میرے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دوں. اب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ یو مسٹ بی ہنگری، تمہیں بھوک لگی ہوگی یا تمہیں بھوک لگنی چاہیے، تم صبح سے بھوکے تھے. ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ سرٹینٹی کے اندر بات کر رہے تھے مسٹ اور شوڈ کی. تو مسٹ کے اندر جو ہے کام لازمی ہوتا ہے، ہونا چاہیے والی کنڈیشن ہے، اور شوڈ میں جو ہے وہ آپ کسی کو تجویز دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں میڈیسن لینی چاہیے یا تمہیں کوئی جو ہے وہ فلاں کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اسے کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو مسٹ میں ذرا اسٹرانگ قسم کا جو ہے وہ سجیسشن ہے اور اس میں تھوڑا سا پولائٹ قسم کا سجیسشن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے ریکویسٹ کا مطلب درخواست. جب آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو کسی کام کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، درخواست کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کین، کوڈ، ول، ووڈ استعمال کی جاتا ہے. کین کی پاسٹ فارم کوڈ ہے اور ول کی پاسٹ فارم ووڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایل سائلنٹ ہے، اس کو وولڈ نہیں پڑھنا، یہ ووڈ ہے. جس طرح ہم لکڑی میں WOOD ووڈ پڑھتے ہیں، دس از جسٹ لائک دیٹ. اب جو کین ہے اور جو ول ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا لیس پولائٹ ہیں. ٹھیک ہے، لیس پولائٹ ہیں. یہ انفارملی یوز کیے جاتے ہیں یا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یا فرینڈلی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے ریکویسٹ کریں گے، کین یو پلیز ڈو دس فار می. ٹھیک ہے، اور جس وقت آپ مور پولائٹ ہوں گے یا کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کوڈ کا لفظ استعمال کریں گے یا ووڈ کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ ماڈل ورب استعمال کریں گے. جس طرح could you do that for me please، تو یہاں پر آپ جو ہے وہ زیادہ پولائٹلی یا زیادہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے سے بڑے کو could you open the window please. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے آپ کے پاس آ گیا would you like to go with me، تو یہاں پر آپ اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ جانا پسند کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو نیکسٹ آ گیا جی، جب ہم فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ ویل اور شیل لگاتے ہیں. تو عموماً جو ہے ہم آئی اور وی کے ساتھ شیل لگاتے ہیں اور باقی جتنے بھی ہمارے پاس پرسنل پروناؤنز ہیں ان کے ساتھ ہم ول لگاتے ہیں، ہی، شی، اٹ یا دے، ان کے ساتھ ہم ول لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، پلورل کے ساتھ. تو خیر پلورل سنگولر کی بات تو یہاں پر نہیں ہے، بس آئی اور وی یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ شیل لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عموماً یوزلی. لیکن آئی کے ساتھ ول بھی لگ سکتا ہے جب آپ مور سرٹن ہو کسی کام کے بارے میں کہ میں لازمی آؤں گا، آئی ول کم ٹو یور پارٹی ٹمارو، میں تمہاری پارٹی میں کل آؤں گا. تو یہاں پہ آپ مور سرٹن ہیں، یعنی آپ یقینی ہیں اس بات پہ کہ آپ کل پارٹی میں شرکت کریں گے. اس طرح آئی اور وی ہے تو اس کے ساتھ عموماً ہم شیل لگاتے ہیں، لیکن ول بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ ول بی رین ٹمارو یا اٹ ول رین ٹمارو، تو موسٹ پرابیبلی یعنی یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بارش کا امکان موجود ہے. ٹھیک ہے، تو فیوچر ٹینس میں ول اور شیل یعنی گا، گے، گی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ کسی کو آفر کر رہے ہیں یا کسی سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ شیل یا کین کا استعمال کرتے ہیں. کین آئی ہیلپ یو یا شیل آئی ہیلپ یو. ٹھیک ہے، یہاں پہ آفر ہے کہ میں کیا آپ کی مدد کروں.
اسی طرح سے انویٹیشن ہے، کسی کو گھر پہ بلانا ہے تو آپ وہاں پہ ذرا پولائٹلی بات کریں گے، یعنی وڈ کا استعمال کریں گے. وڈ یو لائک ٹو کم اوور، یعنی کم اوور کا مطلب میرے گھر آئیں گے آپ، ٹھیک ہے. وڈ یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف ٹی، کیا آپ ایک کپ آف ٹی لینا پسند کریں گے، چائے لینا پسند کریں گے. اب اس طرح سے جب سجیشنز یا ابلیگیشنز آ جاتی ہیں، سجیشنز کا مطلب تجاویز، آپ کسی کو سجیسٹ کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ شوڈ کا استعمال سجیشن کے لیے کیا جاتا ہے. اینڈ ابلیگیشنز کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو مورلی یا لیگلی باؤنڈ کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کا بولتے ہیں اخلاقی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے، تو وہاں پہ ہم ابلیگیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ابلائزڈ کا مطلب ممنون ہونا بھی ہوتا ہے، سانمند ہونا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ماڈل وربز یوز کی جاتے ہیں وہ شوڈ ہے، ought ٹو ہے، مسٹ ہے. اب جو شوڈ ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا سجیشن کے لیے ہے، اور ought ٹو جو ہے یہ ذرا تھوڑی اسٹرانگ ایڈوائس ہوتی ہے، یعنی ماڈل ورب کے طور پہ بھی ought ٹو استعمال کیا جاتا ہے، کنسیڈر ہوتا ہے، اور مین ورب بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹو لگا ہوا ہے، اور اس لیے ہم اس کو سیمی ماڈل ورب بھی کہہ سکتے ہیں. مسٹ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کسی کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لازمی ہے کام کرنے کا بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مسٹ ضروری ہے، کرنا ہی کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں کہوں یو شوڈ لرن انگلش، یہ ایک سجیشن ہے کہ آپ کو انگلش اپنی ضرورت کے تحت آپ کو سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. یو شوڈ ٹیل دا ٹروتھ، تمہیں سچ بولنا چاہیے، یا آپ اسے سجیسٹ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اس پہ اسٹریس کریں گے یو مسٹ ٹیل دا ٹروتھ، تمہیں لازمی سچ بولنا چاہیے. یو آرٹ ٹو ٹیل دا ٹروتھ، ٹھیک ہے، تمہیں ضرور جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے.